محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑی فضیلت آئی ہے، جن کو قابل احترام، قابل عظمت مہینہ گردانا گیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی متعین ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، مقرر ہے، اور یہ 12 کی تعداد اس وقت سے متعین اللہ رب العزت نے کر دیے ہیں جب اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، یوم خلق السماوات والارض۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں جن کو اشہر حرم کہا گیا ہے، منہا 4 حرم، 4 مہینے ان میں قابل احترام ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی جاہلی لوگ قابل احترام سمجھتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ مہینے قابل احترام سمجھے گئے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں جنگ و جدال کی جو کیفیت تھی، جنگ اور فساد کی جو کیفیت تھی، وہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر کئی نسلوں تک وہ جنگ چلتی تھی۔ ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، اس نے اس انتقام کو جاری رکھا۔ وہ نسل چلی گئی، تیسری نسل آئی، اس نے اس انتقام کو جاری رکھا۔ پشت ہا پشت تک جنگوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو اس میں وہ لوگ رک جاتے تھے، لیکن جنگ ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، اتنی آسانی سے جنگ سے باز نہیں آ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حیلہ بہانہ کر کے جب یہ 4 مہینے آتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب کا، تو یہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا ان لوگوں کی جنگ ہو رہی ہے، اب ذی قعدہ کا مہینہ آ گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ذی قعدہ کا مہینہ آتے ہی اس میں جنگ کو روک دیں، مگر وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ذی قعدہ اب اگلے مہینہ آئے گا، اس کو ہم جو ہے جنگ کے لیے جاری رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھا دیں۔ اسی طریقے سے کسی مہینے کو آگے کر دیتے تھے اور کسی مہینے کو پیچھے کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں نسی کہا گیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو جس مہینے میں انہیں جنگ جاری رکھنے کی خواہش ہوتی، انتقام کی آگ نہیں بجھتی تھی، تو ان قابل احترام مہینوں میں بھی وہ جنگ کو جاری رکھتے تھے اور مہینے کو آگے بڑھا دیتے تھے، کسی مہینے کو پیچھے کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کی خصلت تھی جو ان کے رگ و ریشے کے اندر بسی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر بھیجا، حاجیوں کا امیر مقرر کر کے حج کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس کے بعد اگلے سال سن 10 ہجری میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر حج کرنے کے لیے گئے، اور اتفاق سے ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے وہ وہی تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ورنہ وہ لوگ حج کے مہینے کو بھی آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمانہ پھرا کر پھر اسی کیفیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا تھا اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ تو اب اس وقت سے لے کے آج تک
مہینے کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب آج بھی برقرار ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں، نہایت قابل احترام، نہایت قابل عظمت کے مہینے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اپنی خصوصی فضیلت کے اعتبار سے، اپنے خصوصی انوار و برکات کے اعتبار سے بلا شبہ تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن اس مہینے کے علاوہ باقی 4 مہینے ہیں جن کا خصوصی ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سیدھا دین ہے۔ یہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں، انہی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے مسلمانوں کے ان کی عبادات، ان کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے۔ اب اگر قربانی کسی دوسرے مہینے میں کوئی کرتا ہے تو جو واجب قربانی ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ حج اگر کوئی کسی دوسرے مہینے میں کرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، وہ عمرہ ہوگا۔ عمرہ تو کسی مہینے میں کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، فرض روزہ اسی مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کا اعتبار اسی لیے کیا گیا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے چاند کی تاریخوں سے، چاند دکھنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دن کی شروعات مغرب کے بعد ہوتی ہے، یعنی آفتاب کے غروب ہونے کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اگلے دن آفتاب غروب ہونے سے پہلے وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ جب دوسرا چاند نکلتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور عیسوی کیلنڈر یعنی انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے دن جو شروع ہوتا ہے وہ رات کے 12 بجے شروع ہوتا ہے۔ تو اسلام کے جتنے احکام ہیں، جتنے تہوار ہیں، وہ عربی اسلامی یعنی چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، انہی قابل احترام 4 مہینوں میں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی جنگ، کسی طرح کی کوئی فساد، کسی طرح کی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، اس میں اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر جہاد بھی چل رہا ہو دشمنوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، تو اس مہینے میں جہاد موقوف ہو جاتا ہے ان 4 مہینوں کے اندر۔ تو یہ رجب کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کے چاند کو دیکھتے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، مجھے ہم لوگوں کو برکت عطا فرما، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ہماری عمروں کو اتنی دراز کر دے، لمبی کر دے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچ جائیں۔ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہی دعا فرماتے تھے۔ اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں کو دراز کرے، لمبی کرے، تاکہ ہم رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچ جائیں، اور وہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ، عظمت ترین مہینہ ہمیں حاصل ہو، اور ہمیں ان میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزے ہیں، تراویح ہیں، وغیرہ وغیرہ جو اعمال ہیں، ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، کوئی خاص نماز، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص ذکر منقول نہیں ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور قول کے مطابق معراج کرائی گئی۔ ویسے اس میں 10 اقوال ہیں، اس لیے حتمی طور پر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے کی 27ویں شب کو کرائی گئی، یہ مناسب نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ مشہور لیکن یہی ہے۔ تو اس مہینے میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ البتہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔
اور باقی اس مہینے میں جتنی رسومات رائج ہو چکی ہیں ان کے کوئی اصل نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے۔ بہت ساری رسومات ہیں، ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ رسومات ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، چھوٹ نہ جائے، ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اتنا فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اتنا واجبات کا اہتمام نہیں ہوتا ہے جتنا ان باتوں کا اہتمام ہوتا ہے جن کی کوئی اصل نہ قرآن مجید میں ملتی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے، اور نہ خلفائے راشدین المہدیین کی سنتوں میں، ان کی زندگیوں میں ملتا ہے، نہ ان کے معمولات میں ملتا ہے، نہ ان کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر غیروں سے آ جاتی ہیں۔ اس ماہ مبارک، اس قابل احترام، قابل عظمت مہینے کے اندر بہت سی رسومات ہمارے سماج کے اندر سے وہاں آ گئی ہے، وہاں سے آئی ہے، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک لمبی مدت تک یہاں پر انہی لوگوں کی حکومت رہی ہے اور ان کے ذریعے سے شیعہ مذہب کا، رافضی مذہب کا جتنا پرچار ہوا، جتنی اشاعت ہوئی ہے، اتنا کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی، چونکہ ان کی حکومت اودھ کے اندر تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایسے کام کروائے ان مسلمانوں سے جو یا تو کم پڑھے لکھے تھے، یا تو انہیں جاگیروں کا لالچ دیا گیا، حریص تھے، ان کی وجہ سے ایسے ایسے کام کروائے گئے مسلمانوں سے کہ جو ان کے مذہب کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اس میں سے تعزیہ داری بھی ہے، محرم کی رسومات بھی ہے، ان کا کوئی تعلق اہل سنت والجماعت کے اندر ملتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے کے اندر ایک دو رسمیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے ہی نہیں، کسی بھی کتاب میں وہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، بس یہ چلا آ رہا ہے۔ بلکہ ہم تو کچھ معاملوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، شیعوں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ جو قیودات، جو پابندیاں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ پابندیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ گویا کہ ان کی رسموں کو ہم نے لیا اور اس سے 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے دین کو سنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جانا ہی نہیں، دین کس چیز کا نام ہے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں، پڑھا نہیں، جانا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے، آمنا وصدقنا، ہم نے مانا، تصدیق کر لیا، کبھی زحمت نہیں اٹھائی کہ اس کی اصل قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی جڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد حضور کی حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ انہی رسومات میں سے ایک بڑی رسم کونڈے کی رسم ہوتی ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ یہ رسم دراصل وہیں سے آئی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوگا اس کے بارے میں، لیکن جب یہ بات عرض کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے۔ جن باتوں کو ہم سالوں سال سے کر رہے ہیں، بچپنے سے کر رہے ہیں، آباء و اجداد کے زمانے سے کرتے آ رہے، کئی نسلیں بیت گئیں، آج یہ صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں کانوں نے کبھی سنا نہیں، جن کے بارے میں کوئی خیال دل و دماغ میں آیا ہی نہیں۔ کہاں سے یہ باتیں سنیں گے؟ نہ آج تک کسی نے بتایا اور نہ کسی نے سنایا۔ یہ کونڈے کی جو رسم ہے یہ دراصل انہی شیعوں کی طرف سے آئی ہے۔ اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیعوں کے یہاں 12 امام پائے جاتے ہیں اور ان 12 اماموں کا جو درجہ ہے وہ پیغمبر اور نبیوں سے کہیں زیادہ ان کو مقام دیتے ہیں۔ بڑی لمبی تفصیلات ہے، کبھی عرض کریں گے اس کے بارے میں اور ساری حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو انہی 12 اماموں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد تھے،
بہت پائے کے عالم تھے، زاہد تھے۔ تو شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اس کی خوشی میں اس آدمی نے کوئی چیز بنا کر کھانے کی، کنڈے کے اندر جو مٹی کا برتن ہوتا ہے اسی کو کنڈا کہتے ہیں، اس میں رکھ کر وہ آپ کے پاس لے کر آیا۔ اس کے بعد یہ چیز چونکہ مشہور ہو گئی کہ امام جعفر صادق نے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، پھر لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دیا اور پھر وہ پکوان اس طریقے سے وہ وہاں سے چل پڑا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اسی کی یاد میں، اسی کی یادگار میں شیعہ حضرات یہ نیاز دلاتے ہیں اور یہ کنڈا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ چیز چونکہ ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے جس طریقے سے بہت ساری رسومات غیر مسلموں کی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، ان کے ساتھ رہتے ہم نے اپنی چھاپ ان کے اوپر نہیں چھوڑی، انہی کے اثرات کو ہم نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی منہ نہیں چڑا سکتا، اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ بہت ساری ایسی غلط باتیں ہیں، غلط چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہمارے سماج کے اندر آ گئی ہیں۔ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی غلط رسومات جو رافضیوں کے ہاں تھی، شیعوں کے ہاں تھی، وہ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ چونکہ یہاں پہ ایک مدت تک شیعوں کی حکومت رہی ہے اودھ کے اندر، اور انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے رسومات کو بے تحاشا پھیلایا۔ اور یہاں پہ تعداد کس کی زیادہ تھی؟ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شیعہ تو کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، لیکن جس کی حکومت ہو، جب بھی ہو، اس کے اثرات پورے سماج پر پڑتے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت یہاں رہی ہے 200 سال تک، منظم حکومت رہی ہے۔ انہوں نے جو اپنی تہذیب چھوڑی، انگریزی تہذیب چھوڑی، اس انگریزی تہذیب پر آج پورا سماج چل رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ انہوں نے جو کلچر چھوڑا اپنے پیچھے، جو تعلیم کا نظام انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا، اس کو آج ہم اپنے کاندھوں پر لاد کر چل رہے ہیں۔ تو جس کا غلبہ جہاں بھی ہوتا ہے، اس کی تہذیب اور اس کی تہذیب کے اثرات دوسرے سماج پر پائے جاتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان ثواب کسی بھی بزرگ کے نام کریے، بالکل اجازت ہے، لیکن خاص تاریخ کو متعین کر کے اور ان کی مشابہت میں یہ کرنا تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ واقعہ 22 رجب کو پیش آیا تھا، رجب کی 22 تاریخ کو پیش آیا تھا، تو ہمارے بھائیوں نے 22 تاریخ کو ہی لے کر اس دن جو ہے کوڑا کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ کئی لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے اور مسلمانوں کے ماموں، جن کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے، ان کی وفات بھی 22 رجب کو ہوئی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ چونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، انہی کی وفات کی خوشی میں، چونکہ حضرت امیر معاویہ کی سخت دشمن ہے شیعہ حضرات، 4-5 صحابہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ کو یہ لوگ مرتد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جن سے دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی شہادت ہوئی، شہادت نہیں وفات ہوئی۔ شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک مرتبہ، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ تو اس کے بعد وفات ہوئی، طبعی موت ہوئی۔ اسی کی خوشی میں ان لوگوں نے رات میں یہ عمل کیا۔ آپ بتائیے کہ کنڈا کھایا جاتا ہے تو رات میں کھایا جاتا ہے، دن میں کھایا جاتا ہے، گھر کے اندر کھایا جاتا ہے، باہر کھایا جاتا ہے۔ یہ پابندی پائی جاتی ہے نا کہ گھر کے اندر کھاؤ، باہر لے کے مت جاؤ۔ بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ اندر کھائیے، باہر لے کے نہ جائیے۔ یہ کون سی پابندی ہے؟ اگر کھانا ہے تو کہیں بھی کھا سکتے ہیں، اپنے گھر لے جا کر بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کے گھر پہنچا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ پابندی کیوں ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کی پردہ داری ہے؟
اس وقت چونکہ بنو امیہ کی حکومت تھی، وہ لوگ کھل کر یہ سب نہیں کر سکتے تھے، کھل کر جشن نہیں منا سکتے تھے امیر معاویہ کی وفات کا. تو اس لیے انہوں نے چھپ کر یہ خوشیاں منائی، جشن منایا کہ ایک ہمارا دشمن اس دنیا سے چلا گیا. آج ہم ان کی چیزوں کو کاندھوں پہ لاد کر چلتے ہیں، پوری چھاپ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے ان لوگوں کی. تو یہ اس کی حقیقت ہے. باقی کسی بھی بزرگ کے نام، کسی بھی اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کے نام احسان ثواب کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، لیکن اس میں اپنی طرف سے پابندیاں لگانا اور دوسرے کو اثرات کو قبول کر کے اپنے اندر اسے جذب کر لینا یہ غلط ہے. ہمیں ساری باتوں کی حقیقت کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اثر ہے. تو کنڈوں کی یہی حقیقت تھی. اور عجیب تماشا یہ ہے کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے بہت معزز ترین افراد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف انہی کے نام پر فاتحہ ہوتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام زین العابدین تھے. جب کربلا میں سارے کے سارے لوگ شہید کر دیے گئے تو اس وقت بہت کم سن تھے، یہ بچ گئے تھے. انہیں بھی مار دیا جاتا، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ یہ بچ گئے. شاید ہی کوئی ان کا نام جانتا ہو. ان کا بھی نام علی تھا اور لقب زین العابدین تھا. بہت زیادہ وہ عبادت کرتے تھے. ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے نام احسان ثواب کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ شیعہ حضرات نہیں کرتے، اس لیے ہم بھی نہیں کرتے. شیعہ حضرات نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو زیادہ پروموٹ کیا، اس لیے ہم ان کے نام پر کرتے. تو ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آنکھ بند کر کے اندھا دھند کسی کے پیچھے چلے جانا یہ حماقت ہے، جہالت ہے. اور ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے پاس فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. جس نے ہماری انگلی پکڑ کے چلنا سکھا دے اسی کے پیچھے چل پڑے. تو کسی کے نام احسان ثواب کرنا بالکل درست ہے. شوق سے کریے، آپ کو خود اس کا ثواب ملے گا، لیکن طریقہ صحیح ہونا چاہیے، صحیح سمجھ کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو شوق سے کھائیے، شوق سے کھلائیے، لیکن جو پابندیاں ہیں کہ گھر کے اندر ہی رہے، باہر نہ لے جائے، یہ تو شیعہ حضرات بھی نہیں کہتے، یہ تو وہ بھی نہیں کہتے. ہم نے اس کو اپنی طرف سے جاری کر لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سنت